بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سانحہ کربلا، عشق خدا کی لازوال داستان۔ ناظرین، ذکر کربلا کتاب مہر و وفا بھی ہے اور کتاب عشق و محبت بھی، جو تا قیامت روئے زمین پر آواز حق بلند کرنے والوں کو نعرہ مستانہ عطا کرتا رہے گا۔ واقعہ کربلا کا مقصد ایک طرف انسانیت کو اس عظیم درس کربلا سے آشنا کرانا ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں اپنا تمام گھرانہ قربان کیا اور عشق کی ایک ایسی عظیم داستان رقم کی جسے یاد کر کے راہ عشق کے مسافر سمانے عشق و مستی حاصل کرتے رہیں گے اور ایک انوکھے رنگ سے مولا کو راضی کرتے رہیں گے۔ تو دوسری طرف غلامان امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندیوں کی صف میں ہونے کا ایک ادنا سا ہیلا بھی ہے۔ ناظرین، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ روانگی سے لے کر ریگے زار کربلا میں جام شہادت نوش کرنے تک کے تمام واقعات ایک غیر معمولی حیثیت کی حامل لازوال داستان عشق رقم کرتے ہیں۔ امام علی مقام بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین علیہ السلام میرے بعد مقام طیف میں قتل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، خبر شہادت کے معلوم ہونے کے باوجود عقل کو ورطۂ حیرت میں چھوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام نے سوئے کربل اپنے اہل خانہ کے ساتھ رختے سفر باندھا تاکہ اپنے نانا سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور سربلندی کی خاطر کیے گئے وعدے کو نبھایا جا سکے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب یزید نشائے اقتدار میں سرمست اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر چکا تھا اور چاہتا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مذاکرات کو مان لیں، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں بلکہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین و سربراہ کا نام ہے۔ اگر انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا تو پھر ہر مومن اور مسلمان میرے تابع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہزارہا مسلح دوستوں پر مشتمل قافلے امام علی کے مقابلے کے لیے روانہ کیے تاکہ انہیں کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ اس لائن کی بیعت کے لیے رضامند ہو جائیں، مگر شاید اسے خبر نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کسی عام انسان یا دنیا کے بادشاہ سے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت سے ہے جو فرزند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جو نواسہ رسول ہیں، جنہیں دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نصیب ہوئی اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسنے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، امام علی مقام نے یزید کے کسی بھی حربے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق کی سربلندی کی خاطر میدان کربلا میں اپنے اصحاب اور اہل خانہ کے ساتھ خیمہ زن ہوئے۔ محرم الحرام کو اپنے خیمہ کے سامنے کربلا کی ریت پر تشریف فرما تھے تو اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعید نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد عساکر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر کے حملے کا شور و غل سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں اور بھائی کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ امام علی مقام، دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا، ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، زینب ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، نانا جان میرے خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں ہیں۔ ناظرین، امام علی مقام نے عاشورہ کی رات اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو، کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی گھڑی آنے والی ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت اپنے نانا جان سے تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھیڑ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن
راہ عزیمت اور عشق و محبت کی راہ کے مسافروں پر آفرین کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ امام علی مقام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ دیکھ کر فرمایا، اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت و مناجات میں گزری۔ جان نثاران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں سے رات بھر حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ نماز فجر اصحاب نے امام علی مقام کی اقتدا میں ادا کی۔ بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے تھے کہ مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگے کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ ہزارہا ملعون یزیدی سپاہیوں پر مشتمل فوج کے مقابلے میں امام عشق سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے افراد، جن میں خاندان نبوت کے بنین و بنات اور اصحاب حسین علیہ السلام شامل تھے، جو راہ عشق و وفا میں نواسہ رسول کے قدموں پر پروانوں کی طرح جان وار دینے کے لیے سرشار تھے۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ کس طرح غلامان حسین اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود جوان مردی اور جرت کے ساتھ اپنے سالار کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے گئے۔ ناظرین، اب نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، نینوا کے سینے سے فرات بہہ رہا ہے۔ آج نواسہ رسول کے سوا یہ پانی ہر شخص کے لیے عام ہے۔ امام علی مقام کے جانثاران ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، گلستان رسول اجڑ چکا ہے، چمستان فاطمہ کو بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے، اونو محمد بھی رخصت ہو چکے ہیں، عباس علمدار مقام شہادت پا چکے ہیں، شہزادہ قاسم موت کو گلے لگا چکے ہیں، شہزادہ علی اکبر کا بے گورو کفن لاشا ریگے کربلا میں پڑا ہے، معصوم علی اصغر کا خون بھی قضائے کربلا کو رنگین کر گیا ہے۔ امام علی مقام اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن اس راہ عشق کے سالار ابن علی کی شجاعت، بہادری اور جوان مردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہ پڑا۔ زبان پر رب کی رضا میں راضی ہونے کا ترانہ ہے، تو نے جو اگر آج ذرا صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گی تمہیں جنت بھی ملے گی۔ امام علی مقام بے سر و سامان آنے پر تنقید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ وہ تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے، اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے؟ مگر ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت سے آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، اور حق جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے، بے سر و سامان آیا ہے، بے وسیع آیا ہے اور تنہا آیا ہے۔ ناظرین، شیر خدا حضرت علی کا شعر اپنے تمام اثاثے لوٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سیدہ زینب رکاب تھامتی ہیں اور بھائی کو الوداع کرتی ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے ہیں، یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، فرزند شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مد مقابل کون ہے۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی نکل کر شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر نے جانثاران حسین کی استقامت، شجاعت اور جرت دیکھ کر انفرادی جنگ بند کر دی تھی۔ جب حسین مقتل میں آئے تو اجتماعی حملہ جاری تھا، لیکن پورا لشکر بھی اجتماعی طور پر نواسہ رسول پر حملہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک حسین کے جسم اطہر پر کوئی زخم نہ لگا، کیونکہ قریب آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے وارث سے جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہیں ہوا۔ تیروں کی برسات میں امام علی مقام کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ شمر اور یزید کے بدبخت سپاہی قریب آ گئے، یک بارگی حسین
حسین کو تلواروں سے نرغے میں لے لیا گیا۔ آخر مردانہ وار جنگ کرتے کرتے شاہ سوار کربلا گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ ناظرین، نیزوں اور تلواروں سے بھی امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام علی مقام امام حسین نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے اپنے رب کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو، اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول ہو۔ ناظرین، داستان کربلا ہے ہی اتنی دردناک کہ کوئی بھی سن لے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک ہی پڑتے ہیں۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح نے کفس انصری سے پرواز کی اور بارگاہ خداوندی میں سرخ روح ہوئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے نفس کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور مطلوب بھی۔ نمرود کی شاہی دربار میں طارق کا بیٹا ابراہیم ہو یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزند موسیٰ، کفار مکہ کی مجلس میں عبداللہ کا در یتیم یا یزید کے مقابلے میں فاطمہ کا لخت جگر، جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی شان، اور نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ناظرین، سانحہ کربلا دیگر پہلوؤں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایک پہلو جو نمایاں نظر آتا ہے وہ امام علی مقام کا خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق اس طرح کہ مدینہ پاک روانگی سے لے کر کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمانے تک زبان پر کوئی شکوہ نہ لانا، یہ عاشقوں کا ہی شیوا ہوا کرتا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ اس طرح سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین سے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دین کو تا قیامت میرا یہ بیٹا ہی سربلند کرے گا۔ اس عظیم قربانی کے صلے میں گویا یہ صدا آ رہی تھی کہ اے حسین ابن علی، میری رضا اور عشق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، آج تو نے راہی عشق میں اپنا سب کچھ وار دینے کی ایک لازوال داستان رقم کر دی ہے، جسے عشق کا دم بھرنے والے ہر دور میں مشل راہ بناتے رہیں گے اور سلیقہ عشق سیکھتے رہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہو تو اس حد تک اس کی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے کہ انسان کی اپنی ذات فنا ہو جائے اور ہر حال میں کہے کہ مولا جو تیری مرضی، جیسے تو راضی۔ ناظرین، اس سے زیادہ میں اور گہرائی میں نہیں جا سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ جانے کی ہمت نہیں رکھتی، اجازت چاہتی ہوں۔ اس لیے اجازت چاہتی ہوں کہ کہاں سے لاؤں اتنی ہمت، کہاں سے لاؤں اتنا حوصلہ، اور کہاں سے لاؤں اتنے الفاظ کے گہرائی میں جا سکوں۔ اس لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ان کے انداز شہادت پہ دو عالم قربان، ان کے انداز شہادت پہ دو عالم قربان، وہ جو مقتل میں گئے چاند ستاروں کی طرح۔ شکریہ۔